میں سمندری پروگرام تھا، ایک ویرانے سے گزر رہا تھا، دونوں طرف کماد ہے، سارا دن میں نے ڈینگی ڈینگی کیا، اس وقت ذرا زور تھا اس کا، چوکوں چوراہوں میں لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے، ہاف بازو نہیں پہننے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، نکر نہیں پہننی، پورا لباس پہنو، مچھر بڑا خوفناک ہے۔ جب میں رات وہاں سے گزرا تو بالکل اندھیرا ہے، لائٹوں میں سامنے ایک نوجوان ہاف نکر پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ ہے، بازو ننگے ہیں، فون کر رہا ہے۔ میں گزر گیا، مجھے کانفرنس میں آخری ٹائم ملا، رات 1:45 بجے کے لگ بھگ جب میں واپس آیا تو اسی جگہ وہ نوجوان چل پھر رہا ہے، کھڑا ہے، باتیں کر رہا ہے، ویرانہ ہے۔ میں نے شیشہ نیچے کیا، گاڑی سلو کی، اور میں نے کہا جوان جہدے نال تیرا اتنا پیار ہے نا، اتنی لگن ہے کہ رات کے اندھیرے میں ویرانے میں اور ڈینگی کی پرواہ کیے بغیر اس لمحے بھی تو تھکا نہیں، تو بیٹھا نہیں، تجھے کسی کی فکر نہیں، اللہ یہ تیرے نصیبے میں کر دے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ 1 منٹ ہولڈ کرے آج، ادھر ہولڈ کروا کے مجھے کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب ایک باری پھر دعا کر دو نا، آمین، اللہ قبول کر لے۔ لگی تھی تو جاگ رہا تھا، لگی ہے تو چوکوں میں، چراہوں میں، راتوں میں، روڑیوں پہ، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ویرانوں میں پوری رات جاگتا ہے، اور سب کو سلا کے جس سے بات کرتا ہے وہ اصل تیرا جو ہے وہ پیار ہے۔ اگر سب کو سلا کے پھر جاگ کے مصلے پہ آ کے بات کرے، میرے آقا کہتے ہیں والصلاۃ باللیل والناس نیام، جب لوگ نیندوں کے مزے لے کے خراٹے اڑا رہے ہوں تو اٹھ کے مصلے پہ آ کے اللہ تیرا خود عرش بری سے آسمان اول پہ آ کے کہتا ہے آجا 2 گلاں کریے۔ ایسے تو نہیں محبوب راتوں کو کھڑے ہوتے تو بقرہ بھی پڑھ جاتے، پوری سورہ نساء پڑھ جاتے، سورہ آل عمران پڑھ جاتے، اتنے لمبے رکوع اور سجدے کر جاتے، صبح پاؤں پہ ورم پڑے ہوتے، اور میرے محبوب کے گھر والوں نے پوچھ لیا آپ کا گناہ بھی کوئی نہیں، معافیوں کے اعلان بھی ہیں، رب کے خاص الخاص بھی ہیں، پھر اتنی لمبی عبادتیں، تو جواب آیا افلا اکون عبدا شکورا، جس نے دل بنا کے اتنی محبتیں دے کے اتنی نوازشیں، اتنی نعمتیں اور اتنی عنایتیں کر دی ہیں، تو کیا میرا حق نہیں، میری ذمہ داری نہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنوں؟ جس دن رب سے لگ گئی نا، پھر راتوں کو نیند نہیں پڑا کرے گی، تو کروٹیں لے لے کے اٹھ کے مصلوں پہ آیا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کوئی لگانے والا ہو۔ دنیا کہتی ہے نا پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، سگریٹ پہ سگریٹ لگا کے باری نہیں ٹوٹنے دیتے، کش پہ کش لگ رہا ہے، پھر بڑی آوازیں آئیں گی، شیطان روئے گا، چیخے گا، مگر تیرا مصلی چھوڑنے کو دل اسی وقت کرے گا جب اذان فجر ہو جائے گا۔ چیک کر کے دیکھنا، کبھی تو نے پی نہیں، کبھی پی کے دیکھ، تو نے لگائی نہیں، کبھی لگا کے دیکھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پوری رات پیار کرنے والے لوگ جاگ کے دن کو پھر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہے؟ کہندے جی او میرا دل دا معاملہ ہے تے اے میرے ٹھڈ دا مسئلہ ہے۔ تو دل لگی کر کے تو دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کا دن ہوگا، چاروں طرف آزمائش ہوگی، سورج قریب ہے، دھوپ ہی دھوپ، پسینے میں گناہوں کے مطابق بندہ ڈوبا ہوا، سامنے جہنم، جہنم کو 70,000 لگامیں، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، جہنم پھر گھسیٹ کے لا رہی ہے، اور رب سے کہہ رہی ہے اپنے مجرموں کو میرے حوالے کر، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ جن خوش نصیبوں کو آواز دے کے اپنا سایہ دیں گے نا، ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور دوسرا وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، بچہ ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ دنیا میں دل لگی کر کے آیا تھا۔ بھائیو دل ہے تو دھڑکے گا تو صحیح، اور اس کی دھڑکن پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے؟ 90,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں تیری میری باڈی میں دنیا کا یہ واحد پمپ ہے
کہ جو 90,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی خون کی نالیوں کو ایک پش کرتا ہے، پمپ کرتا ہے تو سپلائی دیتا ہے. ایسا پمپ دنیا میں کوئی نہیں بنا. یہ خون کا دوران، یہ اس کا دوڑنا، یہ تیرے رب کی عطا ہے. یہ ستائے گا تو صحیح، یہ کبھی سوتا ہی نہیں. کبھی دل بھی سویا، کبھی یہ بھی رکا، یہ تو دھڑکتا رہتا ہے. اگر یہ دھڑکتا ہے، دل ہے، تو دل لگی تو کرنی پڑے گی. یہ جو اکثر کہتے ہیں نا جی بچوں کو بڑے دل لگی ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے. ماں کے سینے پہ چڑھ کے نہیں کہتے اماں میری ہے تجھے نہیں دینی. یہ دل کی دھڑکنیں ہوتی ہیں. یہ جوانی ہی میں دھڑکنے نہیں ہوتی کہ دل صرف جوانی میں دھڑکتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ عشق بوڑھا نہیں ہوتا؟ کیونکہ جب تک بندہ مرتا نہیں دل چلتا رہتا ہے. دل چلتا رہتا ہے تو وفائیں تقاضے کرتی رہتی ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا معنی یہ ہے مرتے مرتے بھی تیری وفا میرے ساتھ ہو. تیری زبان نہیں بھی ہل رہی، ہونٹ نہیں بھی ہل رہے، تو تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھو، ہونٹ نہیں ہلانے پڑتے. نام میرا ہو، مرتے دم بھی تیرے دل میں ہوں، دھڑکنے میرے ساتھ ہوں. اللہ کہیں گے اس کو لے آؤ عرش کے سائے میں، میرے سائے میں. اللہ جی اس میں کیا خوبی ہے؟ یہ دل لگی جب بھی کرتا تھا تو میرے گھر سے کرتا تھا، لوگوں سے نہیں. کیونکہ لوگوں کے گھروں سے دل لگی کر کے جوتے پڑتے ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں. یہ میرے گھر میں مسجد میں نماز پڑھ کے گیا ہے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اگلے بریک کا اسے ویٹ ہے کہ کب ہوگی اور میں نے فوری جانا ہے. مال پڑا ہے، پڑا رہنے دو. آؤ بچے کا کہ تم بھی آؤ. میں پٹرول پمپ پہ ہوں اور مجھے ڈنگا پہنچنا ہے، فیصل آباد کوتوالی روڈ پہ. تو میں مغرب کی اذان سے تقریباً 1 منٹ پہلے پمپ پہ چڑھا ہوں. گاڑی لگائی ہے، اسے کہا ہے ٹینک فل کر دے. تو مجھے پتا ہے وہ لڑکا کیا کہتا ہے، کہتے پاجی اذان دا ٹائم ہو گیا. ساڈے مالکا نے روکیا کہ اس ٹائم تیل نہیں پاؤنا. سامنے مسلے وشے نے جماعت ہونی، آ جو نماز پڑھیے. تو بعد چ رل کے پاواں گے. تو میں کہ یار مینوں ایمرجنسی ہے، مسافر ہے، میں ذرا کٹھیاں کر لوں، تیری مہربانی. کہندا پاجی پھر کسی اور پمپ تو پوا لیا جی. تو نے کبھی ٹرائی کر کے دیکھی نہیں، تو نے اپنا اثر استعمال کیا نہیں. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. جہاں جہاں تیرا سکہ چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے، پوچھا جائے گا. میں لاہور سے بیٹھا ہوں، گاڑی جب پہنچی ہے نا ہڑپا کے قریب، وہاں 2 سڑکوں کے درمیان ایک ہوٹل بنا ہوا. ڈرائیور نے گاڑی روک کے پیچھے منہ کر کے کہا پاجی گڈی بھی تھوڑی گرم ہوئی ہے تے نماز دا بھی ٹائم ہویا ہے، تے آ جاؤ، نالے تسی بھی منہ ہاتھ دھو لو، وضو کر لو، ٹھنڈے ہو جائیے، فریش ہو جائیے، نالے رب نال 2 گلاں ہو جان گیاں، سفر بھی سوکھا ہو جاؤ، میں جماعت کراواں گا تے آ جاؤ. اس کے اس کہنے پہ، شاید ویسے لوگ نہ جاتے، اس کے کہنے پہ آدھی بس اس کے پیچھے چلی گئی. اگر آپ اور میں دکان میں، مکان میں، جہاں جاب ہے، اپنے آفس میں، ایز اے باس، میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کو اتنا کہہ دوں کہ بریک ٹائم ہو گیا، پت لے لو، آئیں 2 منٹ فریش ہوئے. اب یہاں کیا ہے؟ یہ رب سے ملنے کے لیے بےتاب ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے گھر سے دل لگی کر کے آیا ہے. عرش کا سایہ میرا سایہ اس کا ہے، دو اس کو چھاؤں. اور نوجوان کو بھی لے آؤ. نشأ فی عبادت اللہ، یہ جوانی میں اکڑا ہوا بھی تھا مگر میری اذان سن کے جھک جاتا تھا، بندگی میں اس کے دن گزرے. تو لوگوں آج کی ملاقات روٹین نہ سمجھنا. درس کہتے ہیں کہ کتابوں سے پڑھ کے دیا جائے تو قانونی ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں. سبق جو پڑھایا زمانے نے، میرے محبوب پہ خوف ہے، عثفان کا مقام ہے، قدید کے قریب ہے، سامنے دشمن ہے، اور میرے محبوب پہ نماز کا ٹائم ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھہر لے پھر کریں گے. صلاۃ خوف
تب تک کتابوں میں درج نہیں تھی. میرے محبوب نے پڑھی, صحابہ نے پیچھے پڑھی, ایک صف کھڑی ہو کے نگرانی کر رہی ہے, دشمن کو دیکھ رہی ہے, ایک میرے محبوب کے ساتھ ایک رکعت پڑھ رہے ہیں, پھر دوسری رکعت دوسرے پڑھتے ہیں, وہ پہلے والے نگرانی کرتے ہیں. جائیے کتابوں میں پڑھیے, صلاۃ الخوف نامی چیپٹر بن گئے کہ میرے محبوب نے سفر تو سفر, حضر تو حضر, خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے.